شب و روز و ماه و سالم تیره و تار بیار. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جمعہ کا دن بھی ہے اور سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر یہ تمہارا گمان ہے، اگر یہ تمہارا زعم ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو فرمایا اس گمان کی دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. بعض اوقات ہم کئی گمان لے کر چلتے ہیں اور اس گمان کی خاطر انسان یہ سمجھتا ہے کہ واقعاً میں بہادر ہوں. جیسے ہم میں سے کئی لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، اور اس گمان کے نتیجے میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں میرے لیے ہیں، حور و غلماں میرے لیے ہیں. اب اگر گمان کیا ہے کہ مثلاً آپ جنتی ہو تو اس گمان کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے. اگر گمان کیا ہے مثلاً شیعہ امیر المومنین ہو تو اس گمان کی دلیل کیا ہے؟ اگر گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہتا ہے اس گمان کا پروف بھی دو کہ واقعاً جو تو سمجھ رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم اللہ کے ولی ہو تو خدا کہتا ہے پھر دلیل یہ ہے کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اگر تمنا موت ہے تو تم اللہ کے ولی ہو. اور اللہ نے ایک ایسی بات کر دی کہ ہر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کیسے ممکن ہے کوئی موت کی تمنا کرے. تمنا تبھی ہوتی ہے جب اس چیز کی محبت ہو. جب تک محبت نہیں تب تک خواہش نہیں، اور جب تک خواہش نہیں تب تک حصول کی تمنا نہیں. بندے کے دل میں مال کی محبت تو مال کے حاصل کرنے کی تمنا. تبھی ہر بندہ مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے یہ کہے کہ مولانا دعا کریں کہ اللہ مال اور رزق میں اضافہ کریں، اور الہی آمین بھی بول دیا آپ نے. تو یہ تمنا حصول مال ہے. جب تک کسی چیز کا عشق نہیں تب تک تمنا نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں؟ موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کا عشق ہو. موت کی تمنا تو تبھی ہو جب موت کی محبت ہو. جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی تب تک تمنا پیدا نہیں ہوتی. اور بعض اوقات بعض مومنین یا جوان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت فرماتے ہیں شہادت کی آرزو کیا کرو، یا ہر دعا کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے. تو کسی نے یہ سوچ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دعا کی اور باہر جا کے مر جاؤں. شہادت مرنے کا نام نہیں ہے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لمحہ اور ہر لحظہ موت کے لیے تیار ہونا. جب بندہ موت کی تیاری کر لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کا وجود ہلکا پڑ جاتا ہے، یعنی بھاری بھاری محسوس نہیں کرتا. لیکن کتنا وجود بھاری ہے انسان کا کہ لمحہ لمحہ یہ سوچے، یہ خوف رکھے کہ پتہ نہیں آج مروں گا یا کل مروں گا. تو تمنا موت تب تک نہیں جب تک موت کی محبت نہیں، اور محبت تب تک ہوتی نہیں جب تک معرفت نہ ہو. محبت تو بغیر دیدار کے نہیں ہوتی. جب تک بندہ دیکھ نہ لے تو محبت کیسی؟ یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں کہ حوریں ملیں گی، غلمان ملے گا، سر سبز باغات ہوں گے، محل دیکھو گے تو مختلف مہنگے پتھروں سے بنے ہوئے محل ہوں گے. تو خدا ہمارے ذہنوں میں تصور بنا رہا ہے تاکہ شاید اس تصور کی خاطر اس بندے کو کیا ہو جائے؟ محبت ہو جائے. آج تو ہاسپٹل جائیے تو کہتے ہیں مولانا بیمار ہوں دعا کریے اللہ زندگی دے دے. بندے کو پتا بھی ہے اب بالکل ڈیٹ ایکسپائری ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی زور ہے کہ مولانا دعا کریے اور زندگی ملے اور زندگی ملے. یہ زندگی کا عشق اور دنیا میں جینے کا عشق، تو کہاں گئی موت کی محبت؟ ایک مرتبہ مشاعرے ہوں تو شاعر شاعری کریں کہ مومن کے لیے موت موت نہیں علی کی زیارت کا نام ہے. اور مجمع واہ واہ بھی کہے لیکن کہے کہ مولانا دعا کریے بچ جاؤں.
اتنی جلدی میں نے علی کی زیارت نہیں کرنی، 4 دن اور مل جائیں۔ اور وہ ماں بھی ہو تو بیٹے کو کہتی ہے کہ 1000 سال جیو، جبکہ ماں کو بھی پتا ہے کہ 1000 سال کوئی جینے والا نہیں ہے۔ تو عشق دنیا، عشق موت سے انسان کو دور کرتا ہے، اور خدا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر یہ تیرا گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو فرمایا پھر موت کی تمنا کرو، اور اگر کوئی ایسی تمنا کرتا ہوا تجھے کوئی نظر آئے، یہ دلیل بھی اس بات کی ہے کہ اگر کوئی میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے تو موت کی تمنا نہیں، اور اگر کوئی ٹوٹی ہوئی تلوار سے رسول کا دفاع کر رہا ہے تو یہ موت کی تمنا ہے۔ سیدہ سے شادی ہوئی پر علی نے یہ جملہ نہیں کہا، حسنین جیسے پھول جیسے بچے ملے پر یہ جملہ نہیں کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا لقب ملا پر یہ جملہ نہیں کہا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین جیسی فضیلت ملی پر علی نے یہ جملہ نہیں۔ کب کہا؟ جب شب 19 علی کے سر پہ ضربت لگی تو فرمایا خدا کا رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہوا۔